کہتے ہیں کہ جب جینے کی سمجھ آتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ فرض کیا کسی انسان کو جینے کی سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے رب پاک کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے عبادت؟ کہ مجھے یعنی میرے نفس کو میرے رب نے سمجھا دیا کہ یہ نیکی کے راستے ہیں، یہ برائی کے راستے ہیں، اور مجھے اختیار دے دیا، مجھے سننے کا، دیکھنے کا یعنی عمل کرنے کا اختیار اور قوت دے دی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کس چیز سے پاک کر لیا؟ ان دو راہوں سے پاک کر لیا۔ وہ دو راہیں جو رب پاک نے دکھائیں، جو رب پاک نے سمجھائیں، ایک بدی کی، ایک نیکی کی، کہ تمہیں اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو بھی راہ اپنا لو۔ تو جب انسان نے اپنا اختیار چھوڑ دیا جو اسے رب پاک نے دیا کہ تم عمل کر سکتے ہو کسی بھی ایک راہ پہ، اور انسان کہہ دے کہ اے میرے رب میں صرف وہ کروں گا جو تو کہتا ہے، جو تو چاہتا ہے، میں اپنے اختیار کی چاہت سے کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں اس اختیار کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی اس جان میں سے اپنی مرضی ختم کرتا ہوں، اعلانیہ کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، خفیہ کرتا ہوں، باطنی طور پر بھی کرتا ہوں۔ میرے ظاہری عمل اور میرے باطنی عمل، میرے ظاہری اور باطنی خیال سب تیرے حکم کے تابع دار، اور میں تیری شکر گزار ہوئی تو یہ ہوئی بندگی کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جینے کی سمجھ آتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا یہ مراد ہوتی ہے کہ جینے کا مقصد جیسے ہی سمجھ آیا انسان کی جان نکل گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا جینے کا وقت شروع ہی تب ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے ہونے کا مقصد معلوم ہو گیا، ظاہر اور باطن اس مقصد کو قبول کر گئے، ہر عمل، ہر سوچ اس کے تحت ہو گئی، تو زندگی یعنی دنیا کی زندگی کے معاملات، دنیا داری، بناوٹیں، لالچ، حرص، جلن، غصہ، حسد، جھوٹ، بے ایمانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کے اختیار کو رب کے حکم میں ڈھال کر عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ اس کے ہر حکم کو بجا لانا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے، اس کی خوشی بن جاتی ہے۔ اسے اپنا آپ پھر نظر نہیں آتا، اسے پھر صرف رب نظر آتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے اختیار چھوڑتا ہے، اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری زندگی میں عام انسانوں کی طرح ہی دکھتا ہے، اس کی وہی بنیادی ضروریات ہیں، مگر وہ باطنی طور پہ حقیقی زندگی میں یعنی موت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب موت میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ دستبردار ہوا اپنی مرضی سے، ہر اس اختیار سے جو رب پاک نے اس کو دیا کہ یہ دو راہیں ہیں، تم اپنی مرضی کر سکتے ہو کہ جو مرضی چنو۔ لیکن بندے نے اس اختیار سے خود کو پاک کر لیا تو بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو جب بندے نے خود کو ہر اختیار سے پاک کر لیا تو اس کا نفس پاک ہو گیا۔ اے میرے رب، کوئی مثال بتا دیجئے، مزید گائیڈ کر دیجئے
کہ ایسا ہونا کیا ممکن ہے کہ اس جسم میں موجود ہوتے ہوئے اس سے بے اختیار ہو جاؤں؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی گائیڈنس ہے، مثال ہے، نمونہ ہے، جو اپنی خواہش سے، مرضی سے، اختیار سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کرتے، کچھ طلب نہیں کرتے، وہ بس وہی کرتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے۔ تو تم بھی ان کی اطاعت کرو تو راز جان لو گے، بھید پالو گے۔ بندے نے اس اختیار سے خود کو پاک کر لیا تو بے شک وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کہ میری کیا چاہت، میری کیا مرضی، میری کیا اوقات، اے میرے مالک کہ میں بدی چنوں کہ میں نیکی چنوں، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، جو تو چاہتا ہے میرے رب، میں تیرے حکم کی غلام۔ یہ دنیا کی زندگی اب میرے لیے بے معنی، ختم، مجھے تو جیسا چاہے رکھ، سب تیرا اختیار، سب تیری راہیں، سب تیرا حکم، بس تو ہی تو اللہ ہو، 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 تو ہی تو اللہ ہو۔